بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت سے زمین پہ تشریف لائے، یہ وہ جنت نہیں تھی جو حساب کتاب کے بعد مومنین کو نصیب ہوگی، کیونکہ جنت کی صفات میں ایک خالدین فیہا بھی ہے۔ اس تناظر میں مندرجہ ذیل کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ ریاض الجنہ، معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی سیر، عالم برزخ میں مومنین کا جنت کی راحت۔ جو جنت قیامت کے بعد نصیب ہوگی، یا جو دوزخ جس میں لوگ قیامت کے بعد داخل ہوں گے، وہ الگ ہے۔ اور یہ جنت جس میں آدم علیہ السلام تھے اور وہ دنیا پہ تشریف لائے، یہ عالم برزخ میں ہے اور یہ الگ ہے۔ اس میں خلود نہیں ہے، نہ یہ خود ہمیشہ کے لیے ہے، نہ اس میں رہنے والے ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ ریاض الجنہ جو ہے، یہ اس حقیقی جنت کا حصہ ہے جو مومنین کو آخرت کے بعد نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حالی ہے، ما بین ممبری و روضتی ریاض من الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جنت کا حصہ ہے، اور یہ اس حقیقی جنت کا دائمی اور ابدی کا حصہ ہے، اور قیامت کو یہ ٹکڑا اسی طرح اٹھا کر اس میں شامل کر لیا جائے۔ اور یہ جس طرح حجر اسود جنت کا پتھر ہے، بیت اللہ شریف میں نصب ہے، اور اس کے روز اول سے قیامت تک جو کچھ وہاں بیتتا ہے، جو حاجی جاتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، کون کس نیت سے، کس خلوص سے آیا، کس کا کتنا حصہ ہے، کس نے کیا کیا، وہ سارا ریکارڈ بھی میدان حشر میں وہ پیش کرے گا، اس میں محفوظ ہے اور محفوظ کرتا جا رہا ہے۔ تو جس طرح حجر اسود جنت سے آیا، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کرنے کے لیے ایک دمبا جنت سے آیا، اسی طرح یہ ٹکڑا جو ہے ریاض الجنہ کا اس حقیقی اور ابدی دائمی جنت کا حصہ ہے، جو قیامت کو پھر اسی میں واپس شامل ہو جائے گا۔ الحمدللہ جو لوگ وہاں تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے یہ اب تو شاید سارا ایئر کنڈیشن ہو گیا، جب مسجد نبی ایئر کنڈیشن نہیں بھی تھی، تب بھی آپ جب ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ ایک باد بہاری صفوں کے درمیان پھر رہی ہے، اور جسمانی طور پر بھی سکون نصیب ہوتا ہے، قلبی طور پر تو ہوتا ہی ہے، جسمانی طور پر بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ لیکن یہ باتیں تعلق رکھتی ہیں ہر بندے کے اپنے خلوص قلبی کے ساتھ، کہ کس چیز کو کس نظر سے وہ دیکھتا ہے، اس
کی اپنی عقیدت اپنے خلوص کے مطابق اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسجد نبی علیہ صلاۃ والسلام کی توسیع کے درمیان کئی دفعہ حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ بہت بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھیں اور ان ستونوں کے لیے نیچے جگہ کھود کر بنائی جا رہی تھی۔ بڑے لمبے لمبے کٹر تھے، کچھ 70-80 فٹ اونچے، اور ان پر مشینوں کے ساتھ ایک ٹنوں وزنی لوہا لگا ہوتا تھا جسے وہ اسے ٹھوکتی رہتی تھیں، اور پورے شہر مدینہ منورہ میں وہ ٹھکا ٹھک سارا رات دن لگی رہتی تھی۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے کوئی رائی برابر آواز نہیں ہو، یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ باہر مشینیں لگی ہوئی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے سے اندر ہونے کوئی آواز۔ معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کی سیر کی اور جس دوزخ کو ملاحظہ فرمایا وہ حقیقی اور ابدی جنت اور دوزخ ہے، جس میں انجام کار لوگوں کو جانا ہے۔ عالم برزخ میں جو راحت جنت کی نصیب ہوتی ہے اس جنت کی ہے جو برزخ میں ہے، کیونکہ دائمی اور حقیقی جنت کا داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، اور اس میں جیسا آپ نے لکھا داخلہ ہے، اس سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں تک دوزخ کا تعلق ہے اس میں ایسے لوگ بھی جائیں گے جو بعد میں نکالے بھی جائیں گے، کچھ گناہ گار ہوں گے، اپنے گناہ کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے، کچھ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رحمت الہی سے نکال دیے جائیں گے۔ تو برزخ میں جس جنت سے قبر کا رابطہ ہو جاتا ہے یہ برزخ کی جنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور اس میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا۔ باقی انبیاء کے علیہ السلام کے گزشتہ امتوں کے گزشتہ لوگوں کے جو قصے ارشاد ہوئے ان میں کوئی قصہ بھی سوائے اس کے مسلسل ارشاد نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے جہاں جس قصے کا جو حصہ ضروری سمجھا لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے وہ حصہ وہاں ارشاد فرما دیا، کیونکہ قرآن کا موضوع تاریخ نہیں ہے، تعلیم و تربیت ہے۔
اس کا واقعہ یہ ہوا کہ یہ بھی ان سوالوں میں سے ہے جو یثرب کے یہودی علماء اہل مکہ کو سکھاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں یہود کا بھی کوئی بڑا عالم نہیں تھا، یثرب میں تھے۔ یثرب کی بنیاد ایک بادشاہ نے رکھی تھی، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہیں تفسیر میں لکھا تو ہے، مجھے اب یاد نہیں۔ اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا اور مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا۔ شہر کے رہنے والوں کو غلام بنا لیا اور طواف کعبہ وغیرہ عبادات بند کرا دی۔ تو ہوا یہ کہ اسے ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اس کے منہ ناک وغیرہ سے اندر سے پانی آتا رہتا تھا اور وہ بہت تکلیف دہ تھا اور بہت بدبودار تھا، قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے علماء بھی تھے، حکماء بھی تھے، طبیب بھی تھے، اطباء بھی تھے، بڑا علاج ہوا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تو اس کے علماء نے اسے کہا کہ بھئی یہ بیماری نہیں، یہ اللہ کی گرفت ہے۔ ایک تو اس شہر میں یہ اللہ کا گھر ہے اور اس شہر کے رہنے والوں کو اللہ نے اپنی امان اور پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس شہر میں اللہ کا آخری نبی پیدا ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے ساری انسانیت کے لیے اللہ کا نبی اور رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شہر میں پیدا ہوگا اور یہاں سے ہجرت فرما کر یثرب میں جا بسے گا۔ یثرب اس وقت اجاڑ اور ویرانہ تھا اور اسے یثرب اس لیے کہتے تھے کہ وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا، اسے بخار ہو جاتا۔ ایک کو خاص جھاڑی ہوتی تھی اس وادی میں، اس میدان میں جہاں مدینہ منورہ ہے، اسے یثرب کہتے تھے۔ یثرب کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دہ چیز، پریشان کن چیز۔ تو اس میں ایک خاص مکھی ہوتی تھی جس کے کاٹنے سے بڑا تیز بخار آ جاتا تھا، تو جو بھی کوئی وہاں سے کبھی گزرتا رہتا اسے بخار ہو جاتا۔ تو اس کے علماء نے اسے بتایا کہ وہ ہجرت کر کے وہاں رہیں گے اور وہ شہر دنیا کے لیے شفا کا سبب بن جائے۔ تو اس نے توبہ کی، اہل شہر کو، اور تاریخ مکہ میں یہ سارا واقعہ بیان، بڑا طویل واقعہ ہے۔ شہر والوں کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اس نے حکم دیا کہ 6 مہینے یہ شاہی لنگر سے کھانا کھائیں گے، شہر کے سارے رہنے والے، ان کی دعوت کروں گا۔ اس نے وہ جھاڑ جکار کٹوا کر وہاں اپنے کچھ چیدہ علماء کو اور کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ دیکھ کر اس نے بنیاد رکھی تھی اس شہر مدینہ منورہ کی، اور یہ یثرب ہی کہلاتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک۔ جب حضور ہجرت فرما کر وہاں تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ چنانچہ اب اسے یثرب کہنا غلط ہے، ناجائز ہے۔ یثرب تکلیف دہ چیز کا نام ہے، تو حضور کی تشریف آوری کے بعد وہ مدینہ النبی بن گیا۔ اس نے جو لوگ وہاں آباد کیے ان میں ایک بہت بڑا عالم تھا جسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھ کر دیا کہ تم وہیں رہو، اور اگر تمہاری زندگی میں حضور مبعوث ہوں تو میرا خط پیش کرنا، اگر تمہارے بعد ہوں تو یہ خط تمہاری نسل میں رہے گا، جب بھی حضور تشریف لائیں وہاں تو میرا خط پیش کرنا۔ اس کے کچھ اشعار بھی وہاں نقل ہوئے
مجھے ایک آدھ یاد رہ گیا ہے، مجھے شعر یاد نہیں رہتے، نام یاد نہیں رہتے. وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنُ أَمِينٍ. اگر میری عمر نے میرا ساتھ دیا حضور کی بعثت تک تو میں ان کا خادم اور ان کا جاں نثار بن کر رہوں گا. تو ان علماء کی وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے غریب خانے کو رونق بخشیں. انصار سب کا اصرار تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سواری کو، سانڈنی کو چھوڑ دیں. آپ سانڈنی پر سوار تھے جس کا نام قصوہ تھا. اسے چھوڑ دیں، یہ مامور ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اسے بتا دیا اس نے کہاں جانا ہے. آپ اسے چھوڑ دیں، جہاں اللہ کا حکم ہے یہ وہاں پہنچ جائے گی. تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ان کے صحن میں جا کر بیٹھ گئے. تو حضور نے وہاں قیام فرمایا. تو اس دوران انہوں نے اس بادشاہ کا وہ خط بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا. تو ان علماء کی نسل سے یہود کے عالم وہاں یثرب میں موجود تھے. اہل مکہ کو کچھ بات نہ سوچتی تو ان کے پاس جاتے، وہ انہیں بڑے مشکل سوالات بتاتے، جیسے قرآن کریم میں ہیں روح کے متعلق، یسألونک عن الروح، اسی طرح اور سوالات جو نقل ہوئے تو یہ وہ انہیں بتاتے. پھر مشرکین مکہ آ کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس سوال کا جواب دیجیے. ان سوالوں میں یہ سوال بھی تھا کہ بنی اسرائیل کا مسکن تو شام تھا، تو یہ مصر کیسے پہنچ کے، اور پھر قبطیوں نے انہیں غلام بنا لیا اور ان سے بگاریں لیتے اور انہیں قتل کرتے اور مارتے رہے، یہ وہاں گئے کیسے؟ اور یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو کتابیں تورات میں بیان تو تھا لیکن اس طرح نہیں تھا، اتنی تفصیل سے بھی نہیں تھا، اور یہ سارے پہلو اس میں نہیں تھے. اجمالی سا بیان تھا جس کی خبر انہیں تھی، اس تفصیل سے وہ آگاہ نہیں تھے. تو انہوں نے یہ سوال بھیجا، تو اس کے جواب میں اللہ کریم نے وہ پورا واقعہ یکجا بذریعہ وحی ارشاد فرما دیا. تو اس لیے یہ پورا واقعہ یکجا ہے. اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع پہ یہ مشتمل ہے، اور یہ واحد واقعہ ہے جو قرآن کریم میں تسلسل کے ساتھ یکجا ہے. ارشاد ہوتا ہے الف لام را، حروف مقطعات ہیں جن کا پڑھنا واجب ہے، اس کا ثواب بھی نصیب ہوتا ہے، اس کی کیفیات بھی ہر ایک کو نصیب ہوتی ہیں. ان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے. یا قرآن کریم نے فرمایا والراسخین فی العلم، راسخ فی العلم بہت پائے کے ظاہری باطنی علوم سے جو لوگ اللہ نے جنہیں عطا فرمائے ہیں ان میں سے کسی کو بتا دے تو اس کی مرضی. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ آتا تو نور علی نور ہے، نہ بھی آتا ہو تو تلاوت قرآن واجب ہے، اور وہ اپنا فائدہ کرتی ہے، پڑھنے والا مستفید ہوتا ہے، اسے کیفیات نصیب ہوتی ہیں، انوارات نصیب ہوتی ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا یہ باتیں حکایات نہیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک واضح اور روشن کتاب کی آیات ہیں جو حق پر دلالت کرتی ہیں، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں.
اور پڑھنے والے کو حق کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ یہ محض حکایات یا فرضی قصے نہیں ہیں، یہ حقائق بھی ہیں، اور پھر ان میں کمال یہ ہے کہ یہ ارشاد ہوئے ذات باری کی طرف۔ یہ کلام اللہ کریم کا ذاتی ہے۔ ہر کلام میں متکلم کی ذات کا پرتو ہوتا ہے۔ کسی نیک آدمی کی باتیں سنیں تو اس کی نیکی کا پرتو آپ کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ بدکاروں کی باتیں سنتے رہیں اور کوئی گناہ نہ کریں تو دل کو سخت کرنے کے لیے وہی کافی ہو رہتا ہے۔ جو ان کے اثرات اس کلام میں ہوتے ہیں وہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، برائی کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ تو اگر انسان کی ذات کا اس قدر اثر اس کی بات میں جاتا ہے تو ذات باری کہاں، رب العالمین کہاں، اس کی عظمت کہاں، اور پھر اس کا پرتو جمال کتنا مضبوط اور کتنا پر اثر ہوگا۔ تو فرمایا یہ محض باتیں نہیں ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، انہیں اس نظر سے دیکھو کہ اس روشن اور واضح مدلل حق کی نقیب کتاب کی آیات ہیں، باتیں ہیں۔ پھر اپنا احسان یاد دلایا۔ اہل عرب کو اپنی زباندانی پہ بڑا ناز تھا، اور واقعی بہت پائے کے زباندان تھے۔ باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، عجم کہتے ہیں گنگے کو۔ اہل عرب کے علاوہ باقی دنیا کو عجم کہتے تھے کہ باقی دنیا، وہاں گنگا بھی تو اشاروں میں اپنی بات تو سمجھا لیتا ہے کہ باقی لوگوں کے پاس لوگ اہل زبان نہیں ہیں، اپنا معافی ضمیر بیان کر لیتے ہیں، ہم اہل زبان ہیں۔ اور عربوں میں یہ کمال تھا کہ جو لکھنا، بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے فصاحت و بلاغت میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ بات سنتے تو اس کی تہہ تک پہنچ جاتے، بات بیان کرتے تو حقائق سے بھرپور ہوتی۔ لونڈیاں اور غلام بھی جب جواب دیتے تو بات بات پہ شعر کہہ دیتے تھے، اور بہت پائے کے شعر ہوتے تھے جس میں جواب ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، عبداللہ نام تھا اس کا۔ امام صاحب آرام فرما رہے تھے۔ یہ جو ملاقاتی آتے جاتے ہیں نا، ان کے بھی آداب ہیں، اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ جس بندے کے پاس جا رہا ہوں اس کے یہ کھانے کا وقت ہے یا آرام کا وقت ہے یا یہ وقت ملاقات کا ہے۔ لوگ نہیں دیکھتے، لوگ اپنی فرصت دیکھتے ہیں کہ اب میں فارغ ہوں، چلو۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کی مصروفیات اور اس کے اوقات کو دیکھ کر جائیں، یہ قاعدہ ہے۔ تو جب وہ آیا تو حضرت آرام فرما رہے تھے، تو کنیز نے اسے بتایا کہ حضرت تو آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جب اٹھیں گے حضرت تو میرا سلام کہہ دیجیے گا اور بتائیے گا کہ عبداللہ حاضر ہوا تھا۔ اس کی ایک آنکھ میں سفیدی تھی، وہ آنکھ جیسے ڈھیلا سا بن جاتا ہے، نظر نہیں رہتی، تو ایک آنکھ سفید تھی۔ جب حضرت اٹھے تو اس کنیز نے عرض کیا کہ حضرت جا غبداللہ آیا تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کی بندی، نام عبداللہ ہوتا ہے، غبداللہ تو آج تک نہیں۔ فرمایا فی عینہ نقطہ تھا، اس کی عین میں نقطہ تھا۔ وہ آنکھ میں سفیدی تھی، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین ایک حروف ترجیح کا لفظ بھی ہے۔ تو یعنی ان کا یہ عالم تھا کہ ان پڑھ بھی اتنے باذوق اور اتنے زباندان تھے۔ تو اس نے کہا حضرت جا عبداللہ، اس نے اب بندے کا تعارف بھی کرا دیا کہ وہ عبداللہ تھا جس کی ایک آنکھ سفید ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نام تو عبداللہ ہے، تم عبداللہ کہہ دیے۔ فرمایا، اس نے عرض کیا فی عینہ نقطہ، اس کی عین میں نقطہ ہے۔ تو اس طرح کنیزوں اور غلاموں کا بھی یہ عالم تھا کہ زبان دانی اور زبان فہمی میں وہ دنیا میں جتنی زبانیں رائج ہیں سوائے عربی کے کسی زبان میں نہ کوئی تقدس ہے نہ کراہت ہے۔
آپ کے معاف ضمیر کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، وہ انگریزی ہے، فرانسیسی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، کوئی اور زبان ہے، پشتو ہے، یا کوئی اور ملکی بے شمار زبانیں، کو میرا خیال ہے 120 کے کم و بیش 120 زبانیں تو صرف ہندوستان میں بولی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت سی زبانیں ہیں، اور دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں، چینی ہے، جاپانی ہے، ہر ملک کی ایک اپنی زبان ہے۔ تو کسی زبان میں نہ کوئی تقدس ہے نہ کوئی کراہت ہے، ادائے معاف ضمیر کا ایک طریقہ ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ بتا لیں، سوائے عربی کے۔ عربی کو اللہ کریم نے چن لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان تھی، آپ اسی میں کلام فرماتے تھے، اللہ کریم نے اس کو ہمیشہ کے لیے چن لیا اور اس میں اپنا کلام ارشاد فرمایا، قرآن کی زبان عربی ٹھہری۔ پھر اللہ نے میدان حشر کی زبان عربی بنا دی، جنت کی زبان، اہل جنت کی زبان عربی بنا دی۔ علماء کے مطابق اہل جنت بھی جنت میں عربی میں بات کریں گے۔ عربی کو اللہ کریم نے اتنی فضیلت دی، اگر کوئی کسی زبان میں فضیلت ہے، تقدیس ہے، پاکیزگی ہے، ثواب ہے، تو یہ سارا صرف عربی میں ہے۔ باقی ساری زبانیں معاف ضمیر بیان کرنے کے لیے الفاظ و حروف ہیں اور ان کی حیثیت برابر ہے۔ جو زبان بھی آپ جانتے ہیں اچھی بات ہے، اور جتنی زیادہ زبانیں آپ جانتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہے۔ کوئی جتنی زیادہ زبانیں سیکھ لے اور وہ دین کا کام کرنا چاہے تو اتنے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکتا ہے ان کی مادری زبان میں۔ تو زبانیں سیکھنی چاہیے، آنی چاہیے، جتنی زیادہ زبانیں آتی ہوں اتنا اچھا ہے کہ ان زبانوں میں وہ گفتگو کر سکے اور اللہ کی بات ان تک پہنچا سکے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی عربی کو اللہ نے وہ فضیلت بخشی کہ فرمایا ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ عربوں کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو، ان کی مادری زبان میں۔ اب ہم تو جب نماز ادا کرتے ہیں، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم آنکھیں بند کے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب آگے وہ کچھ آیات تلاوت کرتا ہے یا کوئی رکوع پڑھتا ہے تو ہم تو آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ لیکن اہل عرب، اہل زبان، وہ تو لذت لے رہے ہوتے ہیں، انہیں تو بات لفظ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ تو لطف لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا ارشاد ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ تو فرمایا ہم نے عربی کو منتخب کر لیا اپنے ارشادات کے لیے بھی، اپنے کلام کے لیے بھی، اور مراد یہ تھی کہ چونکہ حضور بنیادی طور پر اہل عرب میں مبعوث ہو رہے ہیں تو کم از کم اہل عرب تو بات کو سمجھ جائیں سن کر، انہیں تو اس کا مطلب پوچھنا نہ پڑے، مفہوم پوچھنا نہ پڑے، جب بات سنیں تو وہ سمجھ جائیں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو۔ اہل عرب کو تو آج بھی وہ سہولت حاصل ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کے مفاہیم سے لذت حاصل کرتے ہیں، اور سنتے ہیں تو بھی اس کے مفاہیم سے اور معانی سے آشنا ہوتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ فرمایا ہم آپ پر بہت خوبصورت، بہت بہترین، بہت اچھا قصہ سناتے ہیں، ہم آپ پر بہت خوبصورت قصہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن ہم نے بذریعہ وحی آپ تک پہنچایا، اور اس قصے میں حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور یہ آپ کی نبوت پہ دلیل بھی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے، نزول وحی سے پہلے تو آپ اس کو نہیں جانتے تھے،
یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کے پاس تو چلو اس کے چند اشارات موجود تھے جو انہوں نے تورات میں پڑھ لیے، لیکن آپ نے تو نہ تورات پڑھی، نہ قصہ گو کی بات سنی، نہ آپ نے تاریخ پڑھی، نہ کسی انسان سے کچھ سیکھا، تو اس کے بارے آپ کے علم میں تو کوئی چیز نہیں تھی، آپ اس سے واقف نہیں تھے۔ یہ بذریعہ وحی مفصل اور بہترین خوبصورت قصہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ آپ پر نازل فرما دیا گیا۔ یہ تفصیل سوال کرنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے، تو بغیر کسی انسان سے سنے جب یہ اس قدر خوبصورت بات اور اس طرح آپ پر نازل ہوگی تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ مفسرین کرام نے اس پہ بڑی ایک خوبصورت بحث فرمائی ہے کہ احسن القصص، قصوں میں سے بہت خوبصورت قصہ، کہانیوں میں بہت خوبصورت کہانی، واقعات میں بہت خوبصورت واقعہ۔ تو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے دو نبی آزمائش میں ڈالے گئے، یعقوب علیہ السلام بھی اور یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام سے بیٹا بچھڑ گیا، اس کی جدائی کا غم، اور برسوں انہوں نے اتنا غم اٹھایا کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب یزت عیناہ من الحزن، دکھ اور پریشانی اور رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی جاتی رہی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، جنہوں نے نکالا وہ مصیبت الگ، جنہوں نے نکالا انہوں نے غلام بنا کر بازاروں میں جا بیچا، جنہوں نے خریدا انہوں نے پالا، پھر انہوں نے الزام لگا کر جیل بھیج دیا، قید و بند کی مصیبتیں الگ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ خوبصورت قصہ احسن القصص، تو اس میں حسن کس بات کا ہے؟ اس میں دو اللہ کے دو مقبول بندے، دو اللہ کے نبی آزمائش میں ڈالے گئے اور بڑی تکلیفیں، برسوں دونوں نے بہت دکھ اٹھائے۔ فرماتے ہیں اللہ کا کلام جو ہے وہ بات کرتا ہے بے اعتبار انجام کے، نتیجے کے، اور کرنی بھی چاہیے۔ واقعہ کیا گزرا اس کو چھوڑ دیں، اس کے نتیجہ کیا ہوا۔ تو جس نبی کا آپ ذکر کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کا دکھی ہوئے، تو کیا ان برسوں میں انہوں نے اپنا دکھ کسی انسان کے سامنے پیش کیا؟ ہر لمحہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اپنے اللہ سے بیان کرتا ہوں، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میرے پریشان ہونے سے تمہیں تو کوئی پریشانی، کسی انسان کو تو میں نہیں کہہ رہا۔ اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے یا بازار میں بکے یا جیل میں گئے، سارا تعلق ان کا بھی اللہ کریم سے رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے دکھ آئے اتنا تعلق باللہ اور واضح اور روشن ہوتا چلا گیا۔ تو فرمایا اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ بہت خوبصورت کہانی ہے کہ اس کا نتیجہ بہت خوبصورت ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر کہانیوں میں سے، قصوں میں سے بہت خوبصورت قصہ باعتبار نتائج کے۔ آپ ایک بہت خوبصورت لباس پہنتے ہیں، بڑا قیمتی لباس پہنتے ہیں، وہ پہن کر پورے جسم پہ خارش شروع ہو جاتی ہے، تو کیا آپ سے اتار کر، بلکہ اتارنے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، پھاڑ کر پھینکیں گے۔ قیمت میں کم صحیح، خوبصورتی میں کم صحیح، ایسا لباس پہنتے ہیں جو جسم کو آرام دیتا ہے، تو وہ تو آپ کو اچھا لگے گا، پسند آئے گا۔ تو پھر حسن اس میں ہوا نا، باعتبار نتیجے کے، تو پھر حسن اس میں ہوا جس نے جسم کو راحت دی۔ تو واقعات کو قرآن کریم نتیجے کے اعتبار سے حسین اور خوبصورت کہتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وصال الہی نصیب ہو گیا وہ تو بہت خوبصورت واقعہ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
یوسف علیہ السلام کم عمر تھے. یعقوب علیہ السلام کے 2 بیویوں میں سے 12 بیٹے تھے. 10 بھائی پہلی بیوی میں سے تھے، پھر ان کا وصال ہو گیا تو انہوں نے انہی کی دوسری بہن سے شادی کی، جس میں سے 2 بیٹے ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین. اور بنیامین کی ولادت پر ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ جو پہلی شادی سے بچے تھے وہ جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے. یوسف علیہ السلام کی عمر مفسرین کرام نے جب ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا 7 سال لکھی ہے. تو ظاہر ہے بنیامین ان سے بھی چھوٹے تھے. تو ایک تو وہ بچپن میں دونوں یتیم ہو گئے، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ماں کی طرف سے یتیم ہو گئے. اس وجہ سے بھی یعقوب علیہ السلام کو پیار تھا. پھر یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن دیا تھا، معراج شریف کی حدیثوں میں حضور کا ارشاد جس کا مفہوم یہ ہے موجود ہے کہ میری سفر معراج میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دے دیا اور آدھا ساری مخلوق پر بانٹا. اس قدر حسین بھی تھے. پھر ان کی پیشانی میں نور نبوت بھی تھا. تو بہت سی باتیں ایسی مل گئیں کہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ظاہری بھی اور باطنی بھی دونوں طرف سے اسباب ایسے مل گئے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو بھی تقاضا تھا پدری کہ جو جوان اور بالغ ہیں وہ تو اپنی سمجھ والے، اپنے کام والے ہیں، تو اس ننھے بچوں کو زیادہ پیار کیا جائے. پھر ان کی پیشانی میں نور نبوت تھا. انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. مسلسل 4 پشت نبوت ہے. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، چاروں اللہ کے نبی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی. تو حضور نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ باپ صحابی، خود صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی، 4 پشت صحبت رسول اکیلے ابو بکر صدیق کو حاصل ہے رضی اللہ. آپ کے والد بھی مشرف اسلام ہو گئے تھے، ابو قحافہ، وہ بھی صحابی تھے، خود بھی صحابی تھے. بیٹے بھی حضور کے رفیق کار رہے جنگوں میں بھی، وہ بھی صحابی تھے. اور ان کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، وہ بھی صحابی تھے. 4 پشت صحبت رسول نصیب. یوسف علیہ السلام نے اس بچپن کی حالت میں خواب دیکھا. خواب کیا ہوتے ہیں؟ خواب کی 3 قسمیں ہیں. جب آدمی سو جاتا ہے، اس کا بدن کام نہیں کرتا بلکہ آرام کرتا ہے، اور جو کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے از خود اس کی مرمت کرتا ہے. جتنی ہڈیاں گھس چکی ہیں وہ پھر سالم ہو جاتی ہیں، جتنے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں وہ پھر طاقت پکڑ لیتے ہیں. تو روح بدن کے انتظام سے فارغ ہوتی ہے. جتنی دیر بندہ سوتا رہے، روح بدن کے انتظام و احترام اور اہتمام سے فارغ ہوتی ہے. جب وہ فارغ ہوتی ہے تو اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے جو عالم امر ہے. عالم بالا میں ایک عالم مثال ہے.
اسے عالم مثال اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، اس کی مثالی صورتیں وہاں پہلے موجود ہوتی ہیں۔ جو ہو چکا ہے وہ بھی عالم امثال میں موجود ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی عالم امثال میں موجود، جو ہونے والا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے۔ تو بعض ارواح جو مضبوط ہوتی ہیں، ایماندار ہوتی ہیں، ان میں روحانی قوت ہوتی ہے، تو وہ کوئی حقیقت عالم امثال سے دیکھ لیتی ہیں، بعض اوقات گزشتہ واقعات کی یا حالیہ واقعات کی یا آئندہ ہونے والے کسی واقعہ کی کوئی صورت ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب بندہ جاگتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ عالم امثال سے جو انہیں سمجھ آتی ہے وہ اشاراتی زبان ہوتی ہے۔ اب اس اشارے کی تعبیر کیا ہے، یہ الگ ایک علم ہے جو انبیاء کو عطا کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی یہ علم تھا، اسحاق علیہ السلام کے پاس بھی تھا، یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ تو جب خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، ہاں دوسری دو قسمیں بھی عرض کر دو۔ دوسری قسم ہوتی ہے خواب کی کہ جب روح اس سے فارغ ہوتی ہے تو اپنا انسانی نفس جو ہے اس میں بھی تو سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، وہ مختلف شکلیں اسے دکھا دیتے ہیں۔ کبھی تو جو کام خود کرتے رہے وہی خواب میں کرتے رہتے ہیں، وہی خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ کبھی جو سوچیں دل میں ہوتی ہیں میں یہ کروں گا، خواب میں خود کو کرتے اس طرح دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا خواب ہوتا ہے جو شیطان صورتیں متشکل کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں خوابوں کی۔ اب یہ تمیز کرنا کہ یہ صورت کیا شیطان نے دکھا دی، نفس نے دکھا دی، یا عالم امثال سے میں نے دیکھی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ تینوں الگ الگ ہی نظر آئیں، یہ گڑمڑ بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی تصویر عالم امثال کی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی اپنا نفس جو ہے وہ اپنی بات گھسیڑ دے، شیطان اپنی بات گھسیڑ دے۔ تو خواب کا باقاعدہ علم ہے، علم تعبیر جسے کہتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کو بھی عطا ہوا، اور انہی حضرات کی تعبیروں کو لے کر علامہ ابن سیرین کو اللہ نے یہ وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ اب بے شمار تعبیرات انہوں نے فرمائی جو بہت سچ نکلی، لیکن یہ قطعی نہیں ہوتا علم تعبیر، سوائے نبی کے کسی دوسرے کی بات قطعی نہیں ہوتی۔ تو یہ تین قسم کے خواب ہیں، کبھی تینوں گڑمڑ ہو جاتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ خواب کی حیثیت کیا ہے اور شرعی طور پر اس پر عمل کس طرح کرنا چاہیے؟ آج کل تو میں ان خوابوں سے بڑا پریشان ہوں، لوگ پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں خواب بھی زیادہ آتے ہیں، وہ ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سو جاتے ہیں، وہ جو الجھنیں ہوتی ہیں وہ خواب میں نظر آتی رہتی ہیں۔ اور بندہ 2 صفحے خط لکھتا ہے، اور یہ ضرور پڑھیے گا، یہ میرا یار تم کوئی امام مہدی ہو، تم کوئی نبی ہو، تم کوئی رسول ہو، کیوں تمہارا خواب پڑھیں آپ؟ ساتھ تاکید پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا ضرور، آگے ساری خرافات ہوتی ہیں۔ میں نے گدھے کو دیکھا وہ تو لتی جاڑ رہا تھا، تو کیا گدھا ڈانس کرے گا، گانا گائے گا تو لتی جاڑے گا۔ تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ شرعی قاعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا اگر اچھا خواب دیکھو، آنکھ کھلے تو کہو الحمدللہ اور بھول جاؤ۔ اگر خواب برا یا ڈراؤنا یا خراب ہو تو آنکھ کھلے تو لا حول پڑھو اور بائیں طرف تھوک دو اور بھول جاؤ۔ اسے لیے نہ پھرو، لوگوں کو نہ بتاتے رہو۔ جب اسے بیان کرو گے، لوگ سنو گے تو شاید کوئی اس کا عجیب اثر بھی آ جائے۔ تو بجائے لمبی لمبی چٹھیاں لکھنے کے، خوبصورت خواب ہو تو الحمدللہ کہہ کر بھول جاؤ، خراب خواب ہو تو لا حول پڑھ کے بھول جاؤ،
اور عملی اور حقیقی زندگی جو ہے اس میں اپنے آپ کو رکھو۔ خوابوں کی دنیا کے وہ حقائق کام نہیں آتے، حساب کتاب ہوگا اس عملی اور حقیقی زندگی کا، نتائج اس پہ مرتب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھو۔ سادہ سی بات، خواب آیا اچھا تھا الحمدللہ بھلا دو، خواب آیا خراب تھا لا حول ولا قوت الا باللہ بھلا دو۔ 6 صفحے لکھ کر ایک عالم کو مبتلا عذاب نہ کرو، خود بھی پریشان ہوتے ہو، اتنی سیاہی بھی خرچ کی، اتنے کاغذ بھی، اور لگتا ہے اخبار پڑھنا پڑ گیا 4 صفحے فل سکیب کے۔ کیا دیکھا تم نے، کیا ہوا، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا ہو؟ او جی میری بیوی نے خواب دیکھ لیا، اسے خواب میں سانپ نظر آیا۔ میں بیوی تیری کوئی نبی ہے یا تیری بیوی ہے، تیرے لیے تو بہت بڑی عظیم شے ہے، لیکن ایک خاتون ہی ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے کہ اب اس کے خواب کا ہم پیچھا کرتے رہیں اور پوچھتے رہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، اب تو اکثر خوابوں میں جیتے ہیں۔ ظاہری زندگی کا ناطقہ تو حکمرانوں نے تنگ کر دیا ہے نا، 2 چوڑیاں روز ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو خوابوں میں موجیں کرتے ہیں، خوابوں میں جیتے ہیں، پھر مڑ کے انہی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آتے ہیں 2 چوڑیاں اور کس جاتے ہیں، پھر دوسرا آ جاتا ہے وہ 3 اور کس دیتے ہیں، پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر جب ہوش آتا ہے تو پھر ووٹ انہی کو دیتے ہیں۔ تو خواب کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ تعبیر پوچھیں گے تو ممکن ہے اس پہ عمل بھی ہو جائے، لہذا اسے بیان نہ کرو۔ اچھا ہے تو الحمدللہ، اچھا خواب بیان کرو گے تو ممکن ہے کوئی حاصل پیدا ہو جائے، ممکن ہے وہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ خراب خواب بیان کرو گے ممکن ہے اس کی تعبیر بن جائے، پھر تم مصیبت میں پڑتے رہو گے۔ تو خوابوں کو لکھنا پڑھنا اور بیان کرنا چھوڑ دو۔ خواب خواب ہے، سوائے نبی کے خواب۔ اللہ کے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ تخلیقی طور پر ان کی روح اتنی مضبوط، اتنی قوی ہوتی ہے کہ جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو اس کے بعد جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی وحی الہی کا حکم رکھتا ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی کو نہ دیکھنے میں غلطی لگتی ہے نہ سمجھنے میں غلطی لگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا، جان گئے اللہ کا حکم ہے ایسا کرنا پڑے گا۔ جب بیٹے کی خوشخبری ملی تھی ان کی عمر 120 برس تھی اور مائی صاحبہ کی عمر 90 برس تھی۔ تو اس عمر میں اولاد عطا ہو، پھر ذبیح اللہ جیسا بیٹا جس کی پیشانی میں نور نبوت اپنا بھی ہو اور نور محمدی کا امین بھی ہو، خواب دیکھا کہ اسی بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب عجیب بات ہے کہ انبیاء کی باتیں انبیاء تو سمجھ لیتے ہیں، غیر نبی کو جب تک نبی نہ بتائے سمجھ نہیں آتی۔ مائی صاحبہ اللہ کی مقبول بندی تھیں، آپ نے ان سے خواب نہیں بیان فرمایا کہ وہ تو نبی نہیں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معہ السعی، جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، بچہ 2-3 سال کا بھی دوڑ لیتا ہے، 4-5 کا بھی ساتھ دوڑ لیتا ہے، تو اس بچے کو تیار کر کے کہ سیر کو جاتے ہیں ساتھ لے کے مینا کی طرف چلے، اس سے بیان فرمایا کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب میں انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کی بات کر رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام جن کا بچپن تھا عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی وہ کر گزریے جس کو آپ کو جس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو نبی کی بات نبی نے سمجھی، وہ ان کا بچپن بھی تھا تو انہوں نے سمجھا کہ خواب وحی الہی ہے، میرے والد کو حکم دیا جا رہا ہے اور مجھے خواب سنا رہے ہیں۔ خواب ہی میں دیکھا تو لیکن نبی کا خواب بھی تو وہی ہے۔ تو انہوں نے اس کی یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے، آپ کو جو یہ ڈر ہے کہ میں بچہ ہوں تو نبی تو ہوں،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں پائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا خواب تھا جو نبی مبعوث ہونے والا تھا۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بچے تھے 5-6 سال کے۔ یعقوب علیہ السلام سے والد گرامی سے عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے پہلی بات جو فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے خواب کو بھول جاؤ، بھائیوں تک کسی سے بیان نہ کر۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے تعبیر بعد میں بتائی، پہلے یہ نصیحت کی کہ اب اس بات کو بھلا دو، گویا تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم تمہارے سگے بھائیوں کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ قَيْدًا، ممکن ہے تمہارے خلاف ہو جائے، تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، تمہارے لیے کوئی خرابی پیدا کریں۔ کہ اچھا خواب ہوگا تو حسد پیدا کرے گا، برا ہوگا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر خواب میں ایک یہ خصوصیت بھی ہے کہ جب بیان کر دیا جاتا ہے تو ممکن ہے من جانب اللہ وہ واقعہ ہو جائے۔ تو آپ نے تاکید فرمائی کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بھی بیان نہ کرنا، ممکن ہے وہ تمہارے خلاف کوئی ہیلہ سازی کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یقیناً شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ انہیں بہکا دے، وہ انہیں غلط سوچ دے، غلط راستے پہ لگا دے اور تم آپ کے لیے کوئی تکلیف کا سبب بن جائیں۔ تو اس لیے خوابوں کو لیے نہیں پھرنا چاہیے اور خواہ مخواہ نہیں لکھنا چاہیے، حقائق کی دنیا میں زندہ رہنا چاہیے۔ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں، ان کی حیثیت اور ہے اور ما و شما کی حیثیت اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔